السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے والے درس میں آپ نے 40 حدیثیں یاد کر کے لوگوں تک پہنچانے کی فضیلت کو سماعت کیا، اور کچھ حدیث کی اصطلاحات کو بھی آپ نے سماعت کیا۔ خاص طور پر یہ بات آپ نے جانی کہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عمل کر کے دکھایا، یا حضور کی بارگاہ میں کسی نے کچھ عمل کیا اور حضور نے منع نہیں فرمایا، یا حضور کے زمانے میں کچھ ہوتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان اگر کچھ غلط ہو رہا ہوتا تو ضرور وحی کے ذریعے حضور کو مطلع کیا جاتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے، تو وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ حضور کے ارشادات، حضور کے فرامین، حضور نے جو عمل کر کے دکھایا وہ، اور حضور کی تقریر یعنی حضور کے سامنے کسی نے کچھ عمل کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، تو وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قرآن پاک کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی چیز دلیل ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ایک بات اور ایک فرقے کا ذکر ہوا تھا جس فرقے کا نام ہے اہل قرآن، جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم قرآن کے سامنے کسی دوسری چیز کو نہیں مانتے، وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ حدیثوں کو شرعی دلیل نہیں مانتے۔ جس طرح قرآن پاک شرعی دلیل ہے کہ اس سے حلال و حرام کا ثبوت ہوتا ہے، قرآن پاک کو اس طرح وہ لوگ دلیل نہیں مانتے، اور حدیث پاک کو اس طریقے سے وہ لوگ اہل قرآن دلیل نہیں مانتے۔ تو یہ اہل قرآن، یہ فرقہ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ حدیثوں کے دلیل شرعی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں مقام نبوت اور منصب رسالت کا ہی انکار کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب پھر کیا ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک قاصد کی ہو گئی کہ بس اللہ کا پیغام لیا اور لوگوں تک پہنچا دیا، اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی کام نہیں۔ یہ تو ایک قاصد کا کام ہو گیا، ایک خط ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہنچا دینا، اور اس کی ویسے دوسری کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو معاذ اللہ یہ لوگ حدیث پاک کے دلیل ہونے کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ منصب رسالت کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک رسول کی حیثیت محض ایک قاصد اور ایلچی جیسی ہے، حالانکہ قرآن مجید نے صاف اور صریح لفظوں میں اس ملحدانہ نظریہ اور کافرانہ بکواس کی جڑ ہی کاٹ ڈالی ہے کہ یہ بے دینی والی بات ہے، یہ تو کافروں والی بات ہے، اور کوئی معاذ اللہ مطلقاً حدیث کے دلیل ہونے کا انکار کرتے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید میں اس کا رد موجود ہے، اس نظریے کا اور اس فکر کا، اس عقیدے کا رد موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت تو لازم ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے رسول کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کے کلام پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہوگی،
قرآن مجید پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ دونوں سے ہوگی، قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے سے بھی ہوگی اور حدیثوں پر عمل کرنے کے ذریعے سے بھی ہوگی، کیونکہ قرآن ہے، یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ قرآن ہی کی تشریح ہوا کرتی، قرآن ہی کی تفسیر ہوا کرتی ہیں، اور اسی کی تفصیل اور اسی کا بیان ہوتی ہیں، اس لیے حدیثوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور حدیثوں پر عمل کرنا یہ حضور کی اطاعت میں شامل ہے۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا اسے اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، لوگ اس کی فرما برداری کریں، لوگ اس کی پیروی کریں۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے رسولوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسولوں میں سے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا گیا ہے، سارے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا گیا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، لوگ ان کی پیروی کریں۔ اور نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے، نبی دنیا میں آتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے، لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آئے، تو لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں تبھی تو صحیح راستے پر آ پاتے ہیں، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں تبھی تو صحیح راستے پر آتے ہیں۔ تو نبی کا مقصد ہی یہ ہوا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح ارشاد ربانی، اور یہ تو بڑی ہی مضبوط دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضور جو حکم دیتے ہیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں، کسی چیز سے روکتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یعنی رسول لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، بدی سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں اس سے کیا ثابت ہوا کہ قرآن کی بھی یہ شان ہے کہ قرآن بھی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو حرام فرماتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ شان ہے کہ حضور بھی پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کیونکہ قرآن کی تو ایک الگ حیثیت ہے، قرآن کلام الہی، کلام الہی ہونے کی حیثیت سے وہ تو حلال اور حرام کو بیان کرتا ہی ہے۔ اب یہاں حضور کی طرف نسبت کی جا رہی ہے حلال کو بیان کرنے کی اور حرام کو بیان کرنے کی، چیزوں کو حلال قرار دینے کی یا حرام قرار دینے کی یہ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور شارع ہیں، حضور قانون ساز ہیں، قانون بنانے کا حضور کو اختیار دیا گیا، جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دیں۔ حضور کے ارشادات بھی دلیل ہیں، حضور کی حدیثیں بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی اہل قرآن آپ سے مل جائے، آپ کا اس کے ساتھ سامنا ہو جائے، وہ کہے کہ حدیثیں ہمارے لیے دلیل نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے یا کسی چیز کو حلال نہیں قرار دے سکتے، جو قرآن میں حلال وہ حلال اور جو قرآن نے حرام قرار دیا وہ حرام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ حلال ہو سکتی نہ حرام ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو یہ آیت کریمہ آپ پڑھ کر سنائیں۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، 9ویں پارے میں موجود ہے، سورہ اعراف کی 157ویں آیت کریمہ ہے، اور اس میں صاف ظاہر ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ حضور جب اچھی باتوں کا حکم دے تو اس پر عمل کرنا ہے، اور بری باتوں سے روکے تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور حضور اچھی چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ تو مذکورہ بالا آیتوں سے اور اس قسم کی بہت سی دوسری آیتیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاصد اور ایلچی کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بلکہ رسول کا منصب رسالت اس قدر بلند و بالا ہے کہ رسول مقتدا اور مطاع ہیں، یعنی پیشوا ہیں، ان کی اتباع لازم اور ضروری ہے، ان کی پیروی لازم اور ضروری ہے۔ رسول آمر و ناہی بھی ہیں، یعنی حکم دینے والے بھی ہیں اور برائیوں سے روکنے والے بھی ہیں۔ رسول حلال کرنے والے بھی ہیں، رسول حرام کرنے والے بھی ہیں، رسول حاکم بھی ہیں، حکم بھی ہیں، حکم دینے والے بھی ہیں اور فیصلہ کرنے والے بھی ہیں۔ رسول معلم بھی ہیں، یعنی
سکھانے والے بھی ہیں، احکام کی تعلیم دینے والے بھی ہیں، اور رسول شارع بھی ہیں، یعنی شریعت کے احکام کو وضع کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو اس کو حلال فرما دیتے ہیں، اور جس چیز کے تعلق سے آپ کی رائے ہو تو اس کو حرام بھی فرما دیتے ہیں۔ تو حدیثوں سے بھی حلال و حرام کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب وہ حدیثوں کا درجہ کہ وہ کون سی حدیث ہوگی جس سے حلال و حرام کا ثبوت ہوگا، یہ الگ بحث ہے، لیکن مطلقاً اگر کہا جائے تو یہ بات صحیح ہوگی کہ حدیثوں سے بھی حلال اور حرام کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، تو حدیث کا انکار کرنا یہ حقیقت میں کسی دلیل شرعی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ نفسانیت کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ گئے، اور یہ شیطان کے جھانسے میں آ کر اپنے نفس کے فائدے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ منکرین حدیث نے کسی دینی جذبے کے تحت قرآن پر عمل کرنے اور حدیثوں کا انکار کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ اس فتنہ اور فساد سے ان کی غرض فاسد یہ ہے، یعنی ان کا غلط مقصد یہ ہے کہ حدیثوں کا انکار کر کے قرآن کے معانی اور مطالب بیان کرنے میں وہ تشریحات نبوت کی مقدس حد بندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ کیونکہ ابھی ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا جو موقف اور ہمارا جو مذہب و مسلک ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو سمجھنا ہو تو حدیثوں کی روشنی میں سمجھیں گے ہم۔ قرآن پاک کی سب سے پہلے تفسیر اگر کوئی چیز بن سکتی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب تک قرآن کی تفسیر کے تعلق سے موجود ہوگی، ہم کسی دوسرے کی بات کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہم کسی دوسرے کی بات کو نہیں مانیں گے، وہی حدیث ہمارے لیے دلیل ہوگی۔ تو یہ حدیث ہی کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ قرآن کی تفسیر اور تشریحات میں حدیث کی جو حد بندیاں ہیں اس سے یہ لوگ آزاد ہو جائیں اور اپنے اعتبار سے اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی جو چاہے وہ تشریح کر لیں اور قرآن کا جو مطلب چاہے وہ نکال لیں اور اپنے اعتبار سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہم تو حدیث کو دلیل سمجھتے ہیں، ہمارا مقصد اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث میں جو آ گیا قرآن کی تفسیر کے تعلق سے ہم قرآن کا وہی معنی مراد لیں گے، ہم قرآن کا وہی مطلب مراد لیں گے۔ ہمارے لیے وہی آخری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہوگی وہی ہمارے لیے آخری بات ہوگی، اور اس کے سامنے ہم کسی دوسرے کی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے تو حدیث کا ہی انکار کر دیا اور حدیث کے ہی منکر ہو گئے، تو یہ آزاد ہو گئے، اب قرآن کا جو چاہے مطلب نکالتے ہیں اور اپنے اعتبار سے اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تشریح کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور اسی کے مطابق یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ انتہائی قسم کی ملحدانہ اور بے دینی والی بات ہے، اور یہ آزاد ہو جاتے ہیں، قرآن حدیثوں کی حد بندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور بالکل آوارہ ہو کر قرآن کے مفہوم و مراد کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق یہ ڈھال دیتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک لطیفہ بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو لغت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن میں جو الفاظ آئے اس کو وہ عربی لغت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا مطلب نکالیں گے کہ ڈکشنری میں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے اور پھر وہ اسی کے حساب سے عمل کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے لیے تو حدیث دلیل کہ حدیث میں قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب بتایا گیا ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ان کا معاملہ بڑا ہی گڑبڑ ہے اور اس کی وجہ سے یہ بہت سے مقامات پر پھنس بھی جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ گمراہی پھیلاتے بھی اور خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لطیفہ بیان کرتے ہیں، لیکن لطیفہ جو ہے وہ اگرچہ کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں لیکن وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ لطیفہ کبھی یہاں پہ یہ ہنسنے اور ہنسانے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی ہمیں اس میں جو سبق حاصل ہو رہا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو وہ لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمٰ کے ایک منکر حدیث خواہ مجھ سے الجھ گیا، یعنی حدیث کا انکار کرنے والا شخص وہی اہل قرآن ہوگا، وہ مصنف علیہ الرحمٰ سے بحث کرنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ کے معنی مولویوں نے جو نماز پڑھنا بتایا ہے وہ غلط ہے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ تو وہ اعتراض کرنے لگا کہ مولویوں نے جو یہ معنی بتایا ہے اقیم الصلاۃ کا کہ نماز قائم کرو، یہ غلط بتایا ہے، کیونکہ لغت میں ڈکشنری میں لفظ صلاۃ کے معنی تو مدد مانگنے کے ہیں، دعا مانگنے کے ہیں، دعا کرنے کے ہیں۔ تو
تو اقیم الصلاۃ کا یہ مطلب ہوا کہ پابندی کے ساتھ دعا مانگتے رہو۔ اس طریقے سے دیکھیے لغت سے استدلال کیا اور ڈکشنری کو دلیل سمجھا۔ ڈکشنری میں جو مطلب تھا وہ بیان کر رہا اور کہتا ہے کہ ڈکشنری میں اور عربی لغت میں لفظ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا مانگنا۔ اس کا مطلب یہ کہ دعا مانگتے رہو، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نماز پڑھتے؟ صحابہ کیوں نماز پڑھتے؟ کیونکہ حضور نے اقیم الصلاۃ کا یہی مطلب سمجھا کہ نماز قائم کرو، اور صحابہ کو بھی یہی بتایا، صحابہ نے بھی یہی سمجھا، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بھی یہی بتایا کہ اقیم الصلاۃ کا یہی مطلب ہے کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ یہ آج کل کے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے ان لوگوں کو، اہل قرآن کو، اور یہ معاذ اللہ حضور قرآن پاک کا ایسا مطلب نکال رہے ہیں اور لغت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگتے رہو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے کہ میں نے اسے کہا کہ الفاظ قرآن کے معنی لغت سے بیان کیے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور آپ کی حدیثوں کے مطابق قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا؟ تو اس نے نہایت بے باکی کے ساتھ برجستہ کہا کہ جناب قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا عربی کی لغات ہی سے قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا، یعنی ڈکشنری دیکھ کر ترجمہ کیا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کا پابند ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ سن کر میرا خون کھول گیا، مگر میں نے ضبط کیا، کنٹرول کیا، لیکن جل بھن کر میں نے اس سے کہا کہ جناب اگر لغت ہی سے قرآن کا ترجمہ کرنا ہے تو لغت میں صلاۃ کے تو بہت سارے معنی بیان کیے گئے، یعنی لغت میں لفظ صلاۃ کا ایک ہی معنی نہیں یا صرف 2 ہی معنی نہیں، نماز پڑھنا یا دعا مانگنا، اس کے اور بھی بہت سارے معانی لغت کے اندر بیان کیے گئے۔ یعنی تم اگر لغت ہی کو دلیل سمجھتے ہو اور لغت کے مطابق ہی تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو لغت میں تو لفظ صلاۃ کے اور بھی بہت سے معانی لکھے ہوئے ہیں، اور ان معانی میں سے ایک بہت ہی دلچسپ مگر پھوہڑ قسم کا معنی تحریک الصلوین ہے، یعنی سرین ہلانا۔ لغت کے اندر صلاۃ کا معنی تحریک الصلوین بھی آیا ہے، یعنی سرین ہلانا، تو اس معنی کو کیوں مراد نہیں لیتے؟ تو پھر اقیم الصلاۃ کا یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ پابندی سے سرین ہلاتے رہو؟ چلو چھٹی ہوئی، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ دعا مانگنے کی حاجت، بس ہر دم سرین ہلاتے رہو اور قرآن پر عمل کرتے رہو اپنے اعتبار سے۔ یعنی تم نے یہ سوچ لیا ہے اور تم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ لغت سے ہی قرآن کو سمجھیں گے، ڈکشنری ہی سے قرآن کا ترجمہ کریں گے، تو پھر ڈکشنری میں تو صلاۃ کا یہ بھی معنی لکھا ہوا ہے، تو اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو فرماتے کہ میری یہ غضبناک مگر حقیقت افروز تقریر سن کر وہ اس قدر مرعوب ہوا اور جھینپ گیا کہ پھر وہ نہ مجھ سے آنکھ ملا سکا نہ کچھ بول سکا، بلکہ دم دبا کر چھپکے سے بھاگ گیا۔ تو یہ بات ہوتی ہے، یہ ان کا جو عقیدے کا جو شیش محل ہوتا ہے بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، اور اس پر ایک ہی ایمان کا پتھر مارا جائے تو وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ دین میں احادیث رسول کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ بغیر حدیثوں کے تو قرآن مجید کا کلام الہی ہونا بھی نہیں معلوم ہو سکتا، کیونکہ یہ کلام الہی یہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم کو کس نے بتایا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے؟ یہ ہمیں نبی نے تو ہی بتایا، یہ حضور کی حدیثوں سے ہی تو ہمیں پتہ چلا۔ تو وہ اہل قرآن کو دلیل مانتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو قرآن کا قرآن ہونا کہاں سے پتہ چلا؟ حضور کی حدیثوں سے ہی پتہ چلا ہے۔ اگر حدیثوں کے منکر ہیں تو قرآن کو قرآن ماننا بھی ان کو چھوڑنا پڑے گا، معاذ اللہ۔ حدیثوں سے ہی تو ثابت ہوا ہے کہ الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ پورا کلام الہی ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تبھی ہمیں پتہ چلا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیتے کہ الحمد سے لے کر والناس تک کا پورا کلام قرآن مجید اور کلام الہی ہے تو قیامت تک کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کون سا کلام اللہ ہے اور کون سا کلام رسول ہے، کیونکہ صحابہ تو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی محفوظ کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کرتے تھے، لیکن حضور نے فرما دیا کہ یہ کلام الہی ہے، اس کو قرآن مجید اور مصحف میں شامل کرو، اس کو کلام الہی سمجھو۔ تو صحابہ نے اس کو کلام الہی سمجھا اور اس کو اسی اعتبار سے آگے بیان کیا، اور جن چیزوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ان کو صحابہ کرام نے حدیث سمجھا اور حدیث کی حیثیت سے پھر اس کو آگے بڑھایا۔ تو کلام کا کلام الہی ہونا، قرآن مجید کا کلام الہی ہونا بھی حدیثوں سے ہی ثابت ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اس حقیقت پر پورا ایمان
دھیان رکھنا چاہیے کہ مسائل شریعت کی دلیلوں میں قرآن مجید کے بعد حدیث شریف ہی کا درجہ ہے، اور بغیر احادیث رسول پر ایمان لائے ہوئے نہ کوئی قرآن کے معانی اور مطالب کو کما حق سمجھ سکتا ہے، نہ دین اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں جو لوگ حدیث کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، بلکہ بعض تو ملحد اور مرتد ہو چکے ہیں، دین سے پھر چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کی کوئی بھی تحریر پڑھنی نہیں چاہیے، اور ان لوگوں کے وعظوں میں شرکت حرام اور ناجائز ہے، ان کے جلسوں میں نہیں جانا چاہیے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی صحبت کو سم قاتل اور زہر ہلاہل سمجھ کر ان سے اجتناب اور پرہیز کو لازم پکڑے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز زہر ہے تو کیا اس کو استعمال کرے گا، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ان کی صحبت کو بھی زہر، بلکہ زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ سمجھنا چاہیے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہی حکم تمام گستاخ رسول فرقوں اور ان کی کتابوں کے بارے میں ہے، خواہ یہ حضرات کتنی ہی مکاری سے اپنے اوپر حنفی شافعی کا لیبل ہی کیوں نہ لگا دیں۔ یہ گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے۔ یہ حدیث پاک سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں مقدمے کے طور پر بیان کی گئی۔ اب 40 حدیثوں کا کیونکہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اس کتاب میں 40 حدیثیں بیان کی جائے گی، تو پہلی حدیث پاک ہے جو نیت کے تعلق سے ہے۔ نیت کا پھل کیا ہوتا ہے؟ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت اگر اچھی ہو، نیت میں اگر خلوص ہو تو وہ عمل بھی صحیح ہوتا ہے، اور ثواب بھی اس کو اسی انداز کا ملتا ہے جیسی نیت ہوتی، اور اگر نیت غلط ہو تو بعض اوقات ثواب ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو آنے والی حدیث پاک میں ہم سنیں گے، سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ حدیث پاک یعنی حدیث پاک کی عبارت بھی، اس کا متن بھی، اس کا ترجمہ بھی، اور اس کے تعلق سے اور بھی بہت ہی اچھی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو احکام اسلام، شریعت مصطفیٰ، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ۔